ہاتھن بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ اچھے بزرگ حضرات جڑے بیٹھے نا جتھے بھی میں کتھے محفل چوانا نعرہ مریوے یا سبحان اللہ اے ہاتھ چاہیے تے نوجوان برا میرے شاید شرمائندے ہیں یا پتہ نہیں یہ دنیا دے ان تھکے ودن پہ انہاں دے ہاتھ چاہیے کوئی نہیں تے اے بھی میں ویکھیا میلیاں شیلیاں تے دوویں ہاتھ چاہ کے تے ہو کرے کھلوتے ہوندے ہاتھ چاہ کے ذرا نعرہ سناؤ نا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری 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 الحمدللہ الحمدللہ وکفا وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے ابا مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب آمدنی سوئی چم پیر تڑے لب کھل ویسے جڑ تو آسے اس جلدی توجہ میرے والے پاس ہے نا ذکر مصطفیٰ سن کے خوش ہو رہے ہیں کون ذرا سبحان اللہ آمدنی سوئی چم پیر تڑے لب کھل ویسے جڑ تو آسے کیویں گزری رات میں اجڑی دی دکھ بول ویسے جڑا تو آسے جڑا جڑا میرے سونے عاشق بیٹھے ہاتھ کا چاہتے ذرا کہو سبحان اللہ کیویں گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھول ویسے جڑا تو آسے کیویں گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھول ویسے جڑا تو آسے ناشاد مکملی کو جھنو لگ مل ویسے جڑا تو آسے ناشاد میں کملی کو جھی کو لگ مل ویسے جنہ تو آسے خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ جل شانہ کائنات دے خالق مالک اور رازق نے سونی کائنات بنا کے زمین تیرے میرے واسطے بچھونا بنائی آسمان نو خوبصورت سائبان بنایا اللہ رب العزت نے تیری میری ہر ضرورت نو پورا فرمایا ہر نعمت مالک نے عطا فرمائی ہے جڑا جڑا میرے رب دیاں نعمتوں تو فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور جڑا جڑا بندہ منندہ کہ رب نے میرے تے نعمتیں کیتی ہیں اولاد دی نعمت دیتی ہے ماں باپ جیسی عظمت والی نعمت بھی عطا فرمائی ہے زمین بھی دیتی ہے عزت بھی دیتی ہے اللہ رب العزت نے حسن بھی عطا کیتا ہے شباب بھی عطا تھوڑے تھوڑے اگے آ جائے جیڑا جیڑا بندہ ہے مند ہے کہ اللہ دیاں نعمتیں میرے ہوتے نے تھوڑا تھوڑا ایک قدم جتنا گیا آ جاؤ ماشاءاللہ تاکہ آوان والے ساتھیاں ہوں پریشانی نہ ہوئے تکلیف نہ ہوئے ماشاءاللہ آؤ سنو میرے مصطفیٰ دے غلامو آمین کائنات اللہ رب العزت نے جس مصطفیٰ دے سب کے بنائیے میں دی پاک بارگاہ دے اندر نظرانہ پیش کرنا چاہنا آپ لوگوں نے توجہ ہے نا خدا فرما
فرمایا محبوبہ زمانے سار تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سار تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سار تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سار تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سار تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سار تیرے نے اللہ نے فرمایا میں خالق ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا اور کسے منگتے نو نہ موڑے خزانے سارے تیرے کچھ نہیں ہوندہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے اور میں اپنا عقیدہ کھن لگائے ازاں ہو وے نماز ہو وے درود ہو وے سلام ہو وے تسی اپنی زندگی ازانہ بھی سنی ہونیاں نے تانوں نماز بھی آندی ہو سی تسی پائن ٹائم نماز بھی پڑھ دے ہو سو تسی نبی دی ذات تے درود بھی پڑھ دے ہو سو سلام بھی پڑھ دے ہو سو شاعر نے اس ساریاں گلاں کٹھیاں کر کے ایک عقیدہ بنا کے پیش کیتا ہے کہ کہندے ازاں ہو وے نماز ہو وے درود ہو وے سلام ہو وے جو گونجن ہر طرف سجنا جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان پاک سنا کے آپ دا میں ذوق ویکھنا چاہنا ہوں میرے نبی کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کریم دا توت میں نے کلمہ پڑھ کے غلامی دی زندگی گزار رہے ہیں اس لجپال آقا نے فرمایا کل بروز محشر جس ویلے قیامت برپا ہو جاسے سارے لوگ حساب و کتاب واسطے اللہ دے دربار اچ کھلوتے ہو سے اللہ رب العزت اجی حساب و کتاب شروع نہ فرمائے سی وہ عالم محشر دے اندر اللہ رب العزت دی طرف کوئی اور سایہ نہ ہو سی نہ اٹھے درخت ہو سل نہ سائبان ہو سل نہ اٹھے جھاڑیاں ہو سل نہ اٹھے کوئی سایہ ہو سی کوئی چھان نہ ہو سی میرے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جدو نفسا نفسی دا عالم ہو سی لوگ پسینے تو شرابور ہو سل اے حالت ہو سی سورج سوانیزہ تو بھی زیادہ قریب تر ہو سی اور اتنی زیادہ تپش ہو سی کہ ہوئے زمین تے سورج دی تپش ایک عدد ہے اس تو 32 گنا زیادہ سورج دی تپش ہو سی لوگ اپنے گناہوں دے اعتبار نال پسینے دنال شرابور ہو سن جو جتنا گناہگار ہو سی اتنی تپش اس میں ستا رہی ہو سی فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا ہو سی کہ اس نے گیٹیاں تک پسینہ ہو سی کوئی آدمی ایسا ہو سی جس نے گوڑیاں تک پسینہ ہو سی اور گوڑیاں ہو سی فرمایا کوئی بندہ ایسا ہو سی جس نے ناف تک پسینہ ہو سی اور اتنا اس کا جسم پسینے دے اندر بڑھا ہو سی فرمایا کچھ ایسے ہو سی جڑا شانیاں تک کندیاں تک موڑیاں تک اپنے گناہوں دے سبب پسینے تو شرابور ہو سی پسینے چ بڑھا ہو سی فرمایا کچھ گناہگار ایسے ہو سی جڑے گناہوں دی وجہ تو اتنے پریشان ہو سی پریشانی تو اتنا پسینہ ہو سی کہ انہوں دے کن دی لو تک پسینہ ہی پسینہ ہو سی فرمایا کچھ لوگوں دے منہ تک پسینہ آ رہی ہو سی فرمایا کچھ لوگ پسینے دے اندر ڈبے ہو سی اس عالم دے اندر جس وقت نفسا نفسی دا عالم ہو سی اللہ نے قرآن فرمایا اس وقت ماں اپنی اولاد تو دور چلی جائے گی باپ اپنی اولاد تو دور
چلا جائے گا، بیوی اپنے شوہر تو دور چلی جائے گی، اولاد اپنے ماں باپ تو دور چلی جائے گی کہ کہیں ساڑے کو نیکی نہ مانگ لو۔ فرمایا اس عالم دے اندر جدو کوئی سایہ نہ ہو سی، اگر چاندے ہو تو انہوں اللہ رب العزت دی رحمت کا سایہ ملے، اللہ دے عرش دا سایہ ملے۔ فرمایا تیر قسم دے لوگ آتے اللہ دی رحمت کا سایہ ہو سی۔ پہلے نمبر پہ میرے لجپال آقا نے فرمایا جیڑا اللہ دی مخلوق نے غم دور کرے سی، لوگوں نے پریشانیاں دور کر کے خوشیاں تقسیم کرے سی، مٹھا تقسیم کرے سی، کڑواہٹ نہیں پیار تقسیم کرے سی، نفرتہ لڑائیاں نہیں محبتہ تقسیم کرے سی۔ فرمایا کل بروز محشر اس آدمی دے اتے اللہ دی رحمت کا سایہ ہو سی۔ جیڑے بندے آئی ڈو لڑنے نو چنگا لا کے لڑے دے ہل، وہ بندہ سوچے کل قیامت والے دہاڑے کیا بنسی، اور وہ خوش قسمت اس میں مبارک ہوئے جس بندے دے دل دے اندر ایک درد ہے یار ڈو لڑنے پین رساواں چاہ ای رات اپنا کام چھوڑ کے انہوں نے رساواں دی خاطر لگا ہے۔ سنو اس بندے واسطے میرے کریم آقا دا فرمان ہے، فرمایا او بندہ اس دن جس دن کسی نے کوئی سایہ نصیب نہ ہو سی، اللہ دی رحمت دا سایہ اس بندے نصیب نہ دوسرے نمبر تے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کل بروز محشر جس وقت کسی شہدہ کوئی سایہ نہ ہو سی، او بندہ اللہ دی رحمت دے سایہ تلے ہو سی، اللہ دے عرش دے سایہ تلے ہو سی۔ جس بندے نے گئے گزرے دور اپنے نبی دی کہیں سنت میں زندہ فرمایا ہو سی۔ لوگوں اس گل دے اتے میں تھوڑی وضاحت کر کے اپنے معاشرے دے اتے نگاہ پھیرنا چاہنا ہوں، اس دی قیاسی کرنا چاہنا ہوں۔ تساں جس معاشرے زندہ ہو میں بھی اسے معاشرے زندگی گزار رہا ہوں۔ تیرے میرے آس پاس دے اندر تیرے میرے پڑوس دے اندر تیری میری رشتہ داریاں دے اندر کیڑی چیز میں پسند کیتا جاندہ ہے؟ لوگوں کیا او بندہ تینوں میں پسند ہے جڑا سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جڑا اس دور دے اندر بھی چہرے تے داڑھی رکھ کے سر تے پگڑی بنتے کالا کالا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صدامہ لا رہے ہیں؟ کیا تینوں میں وہ بندہ پسند ہے یا شرابی پسند ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا تینوں میں نبی دی سنت کے مطابق نبی دی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بندہ پسند ہے یا وہ بندہ پسند ہے جڑا لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کرنے والا ہے؟ کیا تینوں تو میں وہ بندہ پسند ہے جڑا 5 وقت دا نمازی ہے یا کہ وہ بندہ پسند ہے جڑا زانی ہے لوگوں دی عزتاں دے بندے سوچن والا ہے؟ کیا تینوں تو میں وہ بندہ پسند ہے جس دی زبان تے قرآن دے نغمے جاری ہوندے یا کہ وہ بندہ پسند ہے جڑا ہر وقت لوگوں دے اوتے تانو تشمیع ظلم و ستم اور جھوٹ دے پلندے بن کے کسی نے بدنام کرن دی خاطر زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر تیرا تے میرا معیار زندگی پسند اور ناپسند شریعت اور نبی دی سنت کے مطابق ہے پھر مبارک ہوگی تو دنیا تے بھی کامیاب ہے آخرت وچ بھی کامیاب۔ سبحان اللہ۔ میرے لجپال آقا نے فرمایا کل بروز محشر پہلا نمبر تے وہ بندہ ہو سی جس کو اللہ دی رحمت دا سایہ نصیب ہو سی، وہ بندہ جڑا نفرتہ نہیں محبتہ منڈن والا ہے، لڑاون والا نہیں رساون والا ہے، دکھی انسانیت نو دکھاون والا نہیں خوش کرن والا ہے۔ دوسرے نمبر تے لجپال آقا نے فرمایا اس بندے نو اللہ دی رحمت دا سایہ نصیب ہو سی جڑا بندہ اپنے نبی دی سنتاں نو زندہ کرن والا ہو سی۔ اور تیسرے نمبر تے میرے لجپال آقا نے فرمایا کل بروز محشر اس بندے نو اللہ دی رحمت دا سایہ نصیب ہو سی جیڑا بندہ کسرت نال اپنے نبی دی ذات تے درود و سلام دے نظرانے پیش سبحان اللہ، کسرت نال نبی دی ذات تے درود و سلام دے نظرانے پیش پڑھو نظر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آؤ سنو دوسری حدیث پاک، تو تے میں تے انسان ہاں، لجپال آقا دا کلمہ بھی پڑھ دے ہاں، اشرف المخلوقات بھی ہیں، اللہ دیا نعمتوں تو فائدہ بھی چاہ رہے ہیں، اللہ نے سونی زندگی عطا کی ہے، اللہ نے زمینہ بھی دیتیاں اولادہ بھی دیتیاں، کریم پروردگار نے ہر نعمت عطا فرمائی ہے، عزتہ بھی عطا فرمائی ہے۔ تو کہ میں اگر نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھنے شرمینے ہاں یا فتوے کو لینے ہاں کیا صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ سن میرے نبی دے فرمان سن، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم راوی ہیں، آپ فرمانے ہیں کریم، آپ لوگوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس میں سمجھ آ رہی ہے کون ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دے ہیں، فرمائے ایک نہیں میں لجپال آقا دے نال سفر کریں دا پیا ہم جنگل دے اندر
پہاڑاں دے اندر لجپال آقا دے نال ہم پیا اگو اگو میرے کریم آقا ہن پچھو پچھو میں ہم پیا تھوڑی دور گئے ہیں تے میں آواز سنی ہے پہاڑاں دے وچوں آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیا الفاظن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آج کل ایک اعتراض ہے بھئی اذان تو پہلے تے بعد اے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیوں پڑھتے ہیں اے شرک ہے بدعت ہے سن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو شفاعت شریف دی حدیث ہے حدیث دے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں کتاب میں دکھا سکتا ہاں حدیث تے صحیح ہونے تے میں ضامن ہاں بیا آ سن میرے لجپال آقا دے غلامو حضرت مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں فرمایا میں حضور دے نال ہم پیا تے میں سنیا ہے پہاڑاں دے وچوں آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے صلاۃ و سلام دی آواز آ رہی ہے مگر پڑھن والا نظر نہیں آتا میں کوئی آدمی نظر نہیں آیا کوئی مرد و عورت نظر نہیں آئی میں بار بار دیکھا ہے صلاۃ و سلام دی آواز کی آ رہی ہے مگر پڑھن والا نظر نہیں آتا ایک مرتبہ آواز آئی ہے میں چفیر دیکھے پڑھن والا بندہ نظر نہیں آیا دوسری مرتبہ آواز آئی ہے میں چفیر دیکھے پڑھن والا بندہ نظر نہیں آیا تیسری مرتبہ پھر آواز آئی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں حضور دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے عرض کی ہے آقا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ آپ دے قدموں تے قربان ہو بنن آقا آپ دی ذات تے درود و سلام پڑھن دی آواز تا آندی ہے پڑھن والا نظر نہیں آتا آقا جنگلاں دے اندر پہاڑاں دے اندر آپ دا کون ہی ہو جی عاشق ہے جڑا پڑھدا تا ہے نظر نہیں آتا لجپال آقا نے فرمایا علی او دیکھ سامنے پہاڑ ہے جی یا رسول اللہ ہے پیا فرمایا ان کے اتے جڑا پتھر ہے جی یا رسول اللہ ہے پیا فرمایا پتھر میں محمد عاشق درود و سلام سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ میرے لجپال آقا نے فرمایا علی وہ سامنے والا پہاڑ دیکھ اس پہاڑ تے پتھر دیکھ وہ پتھر میں نبی دی ذات تے سلام پیا پڑھتا ہے وہ میرے نبی دے کلمہ پڑھن والے ہو میرے نبی دے غلام ہو جس نبی دے صدقے تینوں میں اللہ نے عزت عطا کی جس نبی دے صدقے اللہ نے اولاد عطا کی دیا جس نبی دے صدقے اللہ نے حسن عطا فرمایا اس نبی دی ذات تے صلاۃ و سلام پڑھن واسطے پتھر عاشق بن کے پڑھ دیں میں تو کلمہ پڑھن والے سبحان اللہ عاشق بن کے سناؤ نظر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ زبانہ نو آپ نے میٹھا فرمایا ہے سنو ایک اور حدیث پاک سنو میرے لجپال آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمانے فرمایا ہے کریم لجپال آقا نے شہد دی مکھی نو پکڑیا لجپال آقا نے ہاتھ تے بٹھایا پوچھیا مکھی کولو اے مکھی تساں اے مکھی نو میٹھا کیویں کرے دیا ہو شہد تھوڑا میٹھا کیویں ہوندا ہے اور مکھی نے جو جواب دیتا ہے تیرے میرے ذہن کے اندر ہوسی مکھی بلندی تک آئی نہیں اور اے مولوی صاحب کیویں آتے پیر سن سچی حدیث ہے میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے حضور پتھراں دی بولی نہیں جانتے ہیں حضور پرندیاں دی بولی نہیں جانتے ہیں حضور درندیاں دی بولی نہیں جانتے ہیں حضور چرندیاں دی بولی نہیں جانتے ہیں میرے لجپال آقا کائنات کے اندر موجود ہر ذرے دی بولی جانتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں جواب سبحان اللہ میرے حضور نے مکھی تو پوچھیا مکھی اے ماکھی اے شہد جڑا تسا بنے دیا ہو اے میٹھا کیویں ہوندا ہے مکھی نے جو جواب دیتا یا رسول اللہ اسا مختلف پھلاں تو وان کے رس چسینیاں رس کٹھا کر کے واپس اپنے چھتے والے پاسے آنیاں اس چھتے تے آ کے بیٹھ کے وہ ماکھی جڑا ہے وہ جڑا رس اسا کٹھا کیتا ہوندا ہے اس چھتے جمع کر دینیاں میرے حضور فرمایا کہ جڑے پھل ہوندے کوئی میٹھے ہوندے کوئی کڑوے ہوندے کوئی نمکین ہوندے کہیں دا ذائقہ کی ہو جیا کہیں دا ذائقہ کی ہو جیا کیا تسا سارے مٹھے پھلاں تو آئیں کے رس چسیندی ہو نہیں یا رسول اللہ جیو جی ای پھل ہوئے اسا رس اس تو کڈنا ہوندا ہے چھتے جمع کرنا ہوندا ہے میرے حضور فرمایا واتے میٹھا کیویں ہوندا ہے مکھی نے جو جواب دیتا ہن اگر تا تسا بیٹھے ہو نا سچے عاشق نعرے صرف نعرے مارن والے نہیں صرف غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ مار اگر سچے عاشق بیٹھے ہو اس جملے دی تو لذت آسی صحیح حدیث پاک دے جملے عرض کرنا چاہنا میرے حضور نے جس لے
پوچھیا نا مکھی کولو مکھی او کڑوے بھی ہوندے او نمکین بھی ہوندے او بے ذائقہ بھی ہوندے پر اے میٹھا شہد اتنا کیویں ہو ویندا ہے جتنی مٹھاس شہد وچ اتنی مٹھاس ہور کئی شہد کا نہیں مکھی نے جواب دیتا یا رسول اللہ ساڈا کام ہے رس چوس کے اکٹھا کرنا اس تو بعد ہکو کام اساں کرنیاں ہیں باقی رس دے اندر مٹھاس پاون والا او خدا ہے او مٹھاس پا دیندا ہے او شہد نو میٹھا کر دیندا ہے میرے حضور نے فرمایا رس اکٹھا کر کے جمع کر کے وہ تو کم کیڑا کریں دیو کہ وہ شہد میٹھا ہو ویندا ہے وہ مکھی دے اندر مٹھاس آ ویندی ہے ذائقہ پیارا آ ویندا ہے مکھی نے جواب دیتا اساں ساریاں کٹھے بیٹھ کے محبوب نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھ دیا سبحان اللہ یار اگر مکھیاں رس کوڑا کٹھا کریں نبی دی ذات تے درود پڑھن دے صدقے اللہ میٹھا کر دے وے اگر نبی دا امتی اپنی پوری زندگی محبوب دی ذات تے درود و سلام پڑھدا گزار دے وے والوں دی زبان کوڑی کیویں ہوے ان دی زبان دوزخ سڑے کیویں آ معمول بنا لے اپنا اپنی زندگی نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھدا گزار کہ تیری زبان تے گالی نہ سن کہندے منتے نہ سن علماء دے خلاف بکواس کرن دا موقع تے نہ مل سی علماء دے خلاف تینو حقارت دے جملے بولن دا موقع نہ مل سی دین دے خلاف حرکت دا موقع نہ مل سی آج تو اپنا معمول بنا نبی دی ذات تے درود پڑھنا اپنا شعار تو بنا لے زندگی نو میٹھا اللہ بنا لے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدری آؤ سنو دوسری دلیل دینا چاہنا وہاں تواڈے ذہن وچ کو سی کہ یار وہ مکھی آئی ہو سکتا ہے بے زبان ہون دی پارو اللہ نے اودے تے کرم فرمایا ہوے تو تے میں تاں زباندار ہیں پہ ہو سکتا ہے اس وجہ تو ساریاں زباناں میٹھیاں نہ ہوئیں آ سن عاشق صادق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کلندر لاہوری شاعر مشرق علامہ محمد اقبال میرے سٹوڈنٹ بھرا جے کتاباں دے اندر مطالعہ کیتا سی علامہ اقبال نو جان دے ہو سن جیڑا بندہ لاہور گیا ہو سی مزار اقبال تے ہو گیا ہو سی علامہ اقبال جیا کلندر لاہوری اللہ دا ولی اس نے ایک واقعہ ڈس کے گل سنانا چاہنا میاں حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک ولی دی بارگاہ وچ گئے اس ولی دا معمول ہے کہ داڑھی کٹے داڑھی مننے بندے نو پہلی صف وچ نماز نہ پڑھن دیندا او دے نال سلام نہ کرے دا علامہ اقبال دی داڑھی مننی ہوئی ہوندی ہے داڑھی من کے اس ولی کامل دے آستانے تے گئے باہر خلیفہ کھلوتا خلیفے نے روک لیا فرمایا حضرت صاحب داڑھی مننے نو سلام نہیں کریں دے داڑھی مننے نو پہلی صف وچ نماز نہیں پڑھنے دے حضرت اقبال نے آکھیا وان اپنے ولی کو آکھ اپنے مرشد نو وان کے آکھ کہ اقبال آیا ہے ملن واسطے اس حضرت نو وان کے پیغام لکھا کہ کوئی اقبال آیا ہے کون کوئی اقبال آیا ہے اقبال آدھن وڈے بخت والے کو آیا دے کہ اقبال آیا ہے جس ویلے پیغام ملیا کہ کوئی اقبال آیا ہے اللہ دا ولی جڑا داڑھی مننے نو ملدا رہا داڑھی مننے نو میرے نہ وڈے رہا کھڑا ہو گیا ہے اگر جلدی بلا کے لیا علامہ اقبال کو بلا کے لایا گیا اس اللہ دے ولی نے اپنے نال مسند پہ بٹھایا سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے تو اگر سمجھ آ رہی ہے تو کون ہے ذرا سبحان اللہ ذوق والے جڑے بندے ذوق نال بیٹھے ہو تھکے نہیں بیٹھے صاحب ذرا ٹی وی دا سفر لتا مار مار تے موٹر سائیکل تے تھک گئے ہاتھ چا کے سناؤ نا ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اقبال نے اللہ دے اس ولی نے شیر محمد شرک پوری اس دن آئے شرک فور شریف آستانہ ہے آج بھی اس دا مزار موجود ہے جناب حضرت شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نال اپنے مسند پہ بٹھایا نماز دا وقت ہویا آپ نے خود فرمایا اقبال میرے پچھو کھوتے اقامت آنکھ ایک معمول ہے داڑھی مننے نو سلام نہیں کریں گے مگر نال بلایا ہے معمول دے خلاف ہو گیا دوسرا معمول ہے پہلی صف وچ داڑھی مننے نماز نہیں پڑھنے دے آپ آکھے نے پہلی صف وچ کھلو اقامت تو پڑھ حضرت اقبال نے اقامت پڑھی ہے تکبیر پڑھی ہے نماز شروع ہو گئی ہے حضرت بابا شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز پڑھائی ہے ولی ہو ہوندے جڑا نمازی ہووے نچن والا ولی نہیں سبحان اللہ جملہ سمجھ آیا ہوئے تو سبحان اللہ ولی اللہ کا وہ ہے جڑا صوم و صلاۃ دا پابند ہوئے شریعت دا پابند ہوئے نماز دا پابند ہوئے تہجد دا پابند ہوئے قرآن دا حافظ ہوئے دین دا عالم ہوئے وہ اللہ دا ولی سبحان اللہ
فرمایا ہوا تے اڑدا وے نمازی نہیں تو ولی نہیں ہو سکتا، پانی تے تیردا وے نمازی نہیں تو ولی نہیں ہو سکتا۔ پیمانہ میں دیتا ہے، ترازو میں دیتا ہے، اپنے معاشرے کے اندر اپنے گرد و نواح کے اندر پہچان کر لے اللہ دا ولی ہو سی جڑا شریعت دا تابعدار ہو سی۔ سبحان اللہ۔ شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی صفحے نماز دا حکم ارشاد فرمایا، نماز شروع ہو گئی، امام کون ہے؟ اللہ دا ولی ہے۔ شیر محمد شرک پوری لاہور دنال آستانہ ہے شرک پور شریف، آپ حضرات توجہ فرماؤ، شرک پور شریف کے آستانے دا وہ اللہ دا ولی امام ہے، مقتدی پچھو علماء بھی ہیں پہ، حافظ قرآن بھی ہیں پہ، علامہ اقبال نال کھلا ہے۔ آپ نماز پڑھ دے کھلیں، نماز تو سلام پھیریا تے حضرت اقبال کھڑے ہو گئے۔ حضرت نماز چھوڑتے کنے لگے گیا ہوئے؟ نماز چھوڑتے کنے لگے گیا ہوئے؟ آپ نے فرمایا چپ کر، جڑے اللہ دے ولی ہوندے وہ راز نہیں ظاہر ہونے دے، وہ راز ہے کہ او کوئی ولی ہو سکتا جڑا آپ آکھے میں تا وڈا ولی ہاں۔ اللہ دے ولی اپنے راز چھپا کے رکھ دیں، انہاں دی کئی کرامت ظاہر ہو جاوے تو پردہ پرتا ہوئے دنیا تو چلے ویندے۔ اے اللہ دے ولی دی پہچان۔ حضرت شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا چپ کر۔ وہ سارے بندے نمازی جڑے بیٹھے ہیں حیران ہو گئے، بھائی امام صاحب تو مسلح تے کھلوتے ہیں نا صاحب پیچھو کھلے ہیں، پھر اے چنگا بندہ ہے داڑی مون اے آدھا کی دے گئے آوے نماز چھوڑتے، بھئی سمیت دے کھلے امام صاحب ہی تھا ہی ہیں، اے آدھا کی دے گئے آوے۔ حضرت نے فرمایا چپ کر۔ جلے اقبال نے دوبارہ اصرار کی تھا نا، آپ نے فرمایا میرا ایک مرید ہا دریا دے کنارے تے کھلوتا ہا، دریا دے وچ ڈھہ پیا ہے، اس نے پکار ماری ہے تے میں اس دا ہاتھ پھد کے انہوں بہر کڈیا ہے، انہوں ہاتھ پھد کے بہر کڈ کے کنارے تے کھلا کے اپنی نماز جاری رکھی ہے۔ ان وقت سوال اٹھیا ہے سائیں کھلوتے تے مسلے تے آوے تے اے ٹھوکی کھلوتے ہو، بھائی اتھوں آئیں کہ میں اپنے مرید نو پانی چکا ڈایا، آپ نے امامہ شریف اتاریا، زلفاں دے وچوں پانی پیا نکلدا ہا، فرمایا اے دریا دا پانی ہے، اے دیکھ کنو دلیل ہے، اور ہون بھی اگر نہیں منے دے وہیں کہ ویکھ کنو دریا دے کنارے تے میرا مرید کھلا ہے، کپڑے بھی سنے ہو سے اس پانی چو بردہ کٹ کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نواد ہے نا اللہ دا ولی او اقبال جس نے ظاہری طور تے کھڑوتے مسلح تے بندے نو دیکھ لیا کہ حال دے اندر وہ کتھے ہا پیا، اس اقبال تو کسے نے پوچھیا اے اقبال اے تدسا تیری زبان دے اندر اتنی مٹھاس کیوں ہے کہ اقبال دا شعر کوئی کتھائی نہیں پڑے، عاشق جھوم پوندے ہیں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ اقبال آتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک حضور دی محبت نہ کوئی پوچھتا نہ، ایو تو ہے غلامی اختیار کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اقبال فرمایا دی وجہ ہے کہ میں 1 کروڑ مرتبہ نبی دی ذات تے درود پڑھیا ہے، اس درود دی وجہ تو اللہ نے میری زبان کو اتنا میٹھا فرما چھوڑیا ہے جو میں آدھا ہاں لوگوں دے دلوں دے اندر پیوست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے تو تے میں اپنی زندگی اچ معمول بنا لوں درود پاک دا؟ اج اپنے نال وعدہ کرو میں ہاتھ کھڑے نہیں کرویندا، نماز پنجگانہ پڑھسوں انشاءاللہ، سارے آکھو انشاءاللہ، نبی دی ذات تے ٹھر ٹھر کے درود پڑھسوں، چل دیاں پھر دیاں اٹھیں دیاں باندیاں جتھے بھی پاکیزہ جاتے موجود ہو نبی دی ذات تے درود پڑھ دے رہو۔ اے او عبادت ہے جس دے اندر فرشتے بھی شامل ہیں، خود اللہ دی ذات بھی شامل ہے۔ کوئی عبادت خدا کوئی عبادت نہیں کردا، وہ معبود ہے خود عبادت نہیں کردا، مگر درود والی ایسی عظیم عبادت ہے اور رب خود بھی فرماندا ہے، فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس دے فرشتے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھ دے ہیں۔ اے ایمان والے تسی بھی پڑھیا کرو، ایمان والے دی علامت ہے کلمہ کو عاشق رسول دی علامت ہے او دی زبان تے گالی گلوچ نہ ہوئے، کسی دا گلہ شکوہ نہ ہوئے، جھوٹ نہ ہوئے، کسی نال زیادتی نہ ہوئے، زبان تو کسی تکلیف نہ ہوئے، زبان تو کیوں ہوئے نبی دی ذات تے درود ہوئے۔ اللہ پاک